الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں نوجوان بھائیوں، دین کی زندگی اطمینان اور سکون کی زندگی، دین کی زندگی یا دینی زندگی اطمینان، سکون اور طمانینت کی زندگی ہے۔ جو لوگ اللہ کا دین اختیار کرتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، جو لوگ ذاتی زندگیوں میں دین اختیار کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگیاں سکون، اطمینان، خوشحالی اور سکون و چین اور مسرت سے بھر جاتی ہیں، اور جو معاشرے اللہ کا دین اختیار کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے قانون، قاعدے اور
ضابطے اپناتے ہیں وہ معاشرے امن، سکون، خوشحالی، مسرت اور چین کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تمہید میں نے بات کہی، یہی دراصل آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ میں پھر ایک بار بات کو دہرانے لگا ہوں کہ جو لوگ دینی زندگی اپناتے ہیں ان کی زندگیاں خوشحالی، مسرت، چین، سکون، اطمینان سے بھر جاتی ہیں، اور جو معاشرے اجتماعی طور پر اللہ کا دین اختیار کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین اختیار کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے اختیار کرتے ہیں، وہ معاشرے امن، سکون، اطمینان اور راحت کا گہوارہ بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس مدنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز کوئی نہ کوئی مہم درپیش ہوئی۔ کہیں سے خبر آتی کہ فلاں قبیلے والے بغاوت کر رہے ہیں، یا ان سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، یا ان مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے یا ان کا بندوبست کرنے کے لیے وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت بنا کر، فوج بنا کر، لشکر بنا کر، گروہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے گرد بہت سے قبائل آباد تھے، اور ان قبائل میں سے ایک مشہور معروف قبیلہ بنو طے، تو بنو طے، وہ جو آپ نے آدم طائی کا نام سنا ہے، وہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ آدم طائی بڑا سخی آدمی تھا اور عیسائیت کے دین کو مانتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کچھ لوگوں سے سن لیا تھا کہ اس طرح عرب کے مکہ شہر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس قبیلے کے لوگ بغاوت پر آمادہ اور اہل مکہ کے ساتھ مل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی جماعت اور مسلمانوں پر اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ حملہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ کچھ صحابہ کو جب تیار ہونے کا حکم دیا تو ذوق و شوق کے ساتھ بہت سے صحابہ اس گروہ کے اندر یا اس لشکر کے اندر یا اس فوج کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئے، اور یہ اس مخصوص دن پر یہ پورا قافلہ، یہ پورا لشکر، یہ فوج اس قبیلہ بنو طے پر حملہ کیا۔ وہ جو قبیلہ تھا اس پر انہوں نے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو اس قبیلے کا سردار اور حاتم کا بیٹا، اس کا نام ہے عدی، عین دار یہ عدی بن حاتم، وہ بھی اور کچھ اور لوگ بھی مسلمانوں کے حملے کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ کام خراب ہونے لگا تو وہ وہاں سے اپنا قبیلہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔
کے جو مال مویشی خاص طور پہ اونٹ تھے وہ سارے کے سارے کو ہانک کے مدینہ منورہ تشریف مدینہ منورہ میں گیا۔ اب آپ دیکھیے ذرا اس واقعے کو کہ جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ وہ صحابہ نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، ان کی عورتوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور ان کے اونٹ اور مویشی کی ہانک کے لے آئے، تو مدینہ طیبہ کے ساتھ ہی مختلف صحابہ کے باڑے تھے، بھیڑوں کے اور اونٹوں کے۔ ان باڑوں میں سے ایک باڑے کے اندر ان کے اونٹ جو 200 کی تعداد میں تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے، وہ سارے اونٹ وہاں پہ رکھے، اور اس باڑے کے ساتھ ایک حویلی میں اس قبیلے کی جتنی عورتیں اور مرد گرفتار کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے بھی اس باڑے کے ساتھ اس حویلی کے اندر ان کو جگہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا گیا کہ وہ سارے لوگ ان کے مویشی وہاں اس باڑے کے اندر ہیں، اور ان کے جو مالکان ہیں یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان کو گرفتار کر کے اس باڑے کے ساتھ فلاں حویلی میں رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی حویلی اور بڑی حویلی تھی۔ یہ موسم سردی کا موسم تھا، اور مدینہ طیبہ کی سردی بڑی مشہور ہے، جن حضرات نے وہاں جانے کا دیکھا ہے وہ اس کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں جس روز وہ لوگ پہنچے اس روز ایک تو اپنے اپنے گھروں سے ان کو بستر پہنچایا، ظاہر وہ گرفتار ہو کے آئے تھے، ان کو بستر پہنچایا، ان کو کھانا پہنچایا، ان کو دیگر ضرورت کی چیزیں، پانی وہاں عام طور پہ نہیں ملا کرتا تھا، پانی پہنچایا، ان کے جانوروں کو چارہ پہنچایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ملنے کے لیے یا ان کی خبر لینے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے اس باڑے کے اندر تشریف لائے۔ جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ وہ شخصیت ہمیں ملنے کے لیے یا ہمیں دیکھنے کے لیے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس قبیلے کا سردار ہے، اور اس قبیلے کا سردار جو ہے وہ ہمیں ملنے آیا ہے، قبیلے کا سردار ہے اور وہ سردار ہمیں ملنے آیا ہے۔ اس ذہن کے ساتھ آپس میں وہ باتیں بھی کرنے لگے، اور ان کی جو خواتین تھیں انہوں نے عدی بن حاتم کی بہن کو کہا کہ ہماری طرف سے تم اس کو ملو۔ کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عدی بن حاتم کی بہن تیار ہوئی ان خواتین سے ملنے کے لیے، خواتین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے، ذرا دیکھیے یہ روایتیں بھی کیسی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ جوان عورت تھی، عدی کی بہن، وہ تھک سے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑی۔ جب وہ آ کے کھڑی ہوئی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی، آپ کی نظر جب اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہ اس کے سر میں کوئی چادر ہے، نہ اس کے پاس کوئی دوپٹہ ہے، کوئی اور اس نے کچھ بھی اس نے اڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کندھے سے چادر کو اتار کے اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر رکھا۔ یہ کون ہے؟ دشمن قبیلے کی گرفتار شدہ
مہینہ تک یہ لوگ گرفتار رہے. ان کو وہاں کھانا بھی پہنچایا جاتا رہا, ان کو پینے کا سامان بھی پہنچایا جاتا رہا, ان کے جانوروں کو چارہ بھی پہنچایا جاتا رہا, اور ایک مہینے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صبح و شام کے باڑے میں تشریف لے جا سکتے اور ان کا حال معلوم کر دیں کہ کوئی تمہیں پریشانی تو نہیں, کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں, صبح و شام آپ تشریف لے جائیں. وہ خاتون حیران تھی کہ یہ عجیب شخص ہے, کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ مکالمہ کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ تم سردار کی بیٹی ہو, لیکن سنو, میں جو دین لے کے آیا ہوں یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ عرب و عجم کے اندر پھیل جائے گا, عرب و عجم کے اندر پھیل جائے گا, اور اس دین کی برکت سے اتنی خوشحالی لوگوں کو نصیب ہوگی کہ اس مملکت کے اندر, اس ملک کے اندر, اس دین کے ماننے والے لوگوں کے اندر کوئی بندہ بھی بدحال نہیں رہے گا. اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ صنعاء سے حضرموت تک, حضرموت ایک علاقہ, صنعاء یمن کا دارالحکومت ہے, اب بھی یمن کا دارالحکومت صنعاء, صنعاء سے حضرموت تک ایک عورت اکیلی تنہا, وہ زیور پہنے ہوئے لگی پھندی خوبصورت اور جوان عورت, وہ صنعاء سے چلے گی اور حضرموت تک آئے گی, اور اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں. یہ دو کشمیر گوئیاں فرمائی. وہ خاتون گرفتار ہے, اس قبیلے کے لوگ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے اس باڑے کے اندر گئے جہاں اس قبیلے کے لوگ گرفتار ہوئے. ایک مہینے بعد اس خاتون نے درخواست کی کہ آپ بڑے رحیم و کریم انسان ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور ہم نے آپ کو یہاں مہینہ رہ کے آپ کی میزبانی میں پایا ہے آپ کو کہ آپ بڑے شفیق اور نرم ہیں, آپ مہربانی فرمائیے ہمیں رہا کر دیجیے اور ہمارے جانور بھی واپس کر دیجیے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا, یہ کوئی عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, یعنی جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے آزاد ہو, لیکن اب تمہارے جانے کا وقت نہیں ہے, شام ہو گئی ہے, کل صبح تم یہاں سے روانہ ہونا. یہ بات ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں تشریف لے آئے اور یہ پیچھے سے خوشیاں منانے لگے کہ ہمیں رہا کر دیا گیا ہے, رہا کر دیا گیا ہے, ہم اپنے گھروں میں جائیں گے, لیکن ہمارے جانور بھی محفوظ ہیں, ہم بھی محفوظ ہیں. تو یہ خوشی خوشی سارے لوگ اگلی صبح مدینہ منورہ سے اپنے قبیلے بنو طے کی طرف روانہ ہوئے. یہاں پہ ایک واقعہ ہوا. یہ واقعہ کیا تھا کہ چند دن گزرے جب انہیں گرفتار ہو کے مدینہ منورہ ہے, وہ چند دن ہو گئے تھے, تو
اس خاتون کا بھائی عدی بن حاتم وہ واپس اپنے قبیلے میں آ گیا کہ امن سکون ہو گیا ہے، اپنے قبیلے میں آ گیا ہے، اور یہ اسے معلوم تھا کہ میری بہن بھی اور ہمارے مال مویشی بھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اس کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی کہ آج انہوں نے ہمارے سارے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا ہے اور سارے جانور بھی انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے لوگ خیر خیریت سے واپس قبیلے میں آ رہے ہیں۔ تو اس قبیلے کا سردار عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا، اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے کے اپنے قبیلے سے باہر نکلا کہ ہم آنے والوں کا استقبال کریں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے آگے آگے وہ عدی کی بہن، تو سب سے پہلے عدی نے اس کا استقبال، عدی نے اس کا استقبال۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بعد میں امام ہوئے، بعد میں امام رسول اپنی بہن کو سلام دعا کرنے کے بعد اس نے پہلا سوال کیا۔ وہ پہلا سوال کیا تھا؟ اس نے بہن کو غور سے دیکھا اور پہلا سوال کیا، مجھے سچ سچ بتاؤ تمہاری عزت محفوظ ہے؟ دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ مخالف قوموں کے لوگ جب ہتھے چڑھتے ہیں تو ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے مال لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو تہہ تیز کیا جاتا ہے۔ دنیا جہان کی تاریخ ہے۔ آج کی اس جدید دنیا کے اندر بھی لوگوں کو، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسانی حقوق کے علمبرداروں کو غزہ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے۔ وہاں بچوں کو، معصوم بچیوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو ہاسپٹلز کے اندر، رفاہی اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر چن چن کے بمباری کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جناب انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں کہ دنیا ریٹ کر دیا۔ میں پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ عدی بن حاتم اپنی بہن سے سوال کرتا ہے، جو جوان عورت ہے، خوبصورت ہے، قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اور قبیلے کا موجود سردار، وہ اپنی بہن سے سوال کرتا ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم محفوظ ہو؟ اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ شاندار جواب۔ وہ شاندار جواب کیا تھا؟ اس نے کہا، اے عدی، میں تمہاری بہن ہوں، لیکن میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم غیرت مند نہیں ہو۔ اور دیکھو، جتنی تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میں محفوظ ہو سکتی تھی، رب محمد کی قسم میں اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر اور پھر وہ نبی مکرم کی تعریفیں کر رہے ہیں اور کہنے لگی، کبھی اس شخص کی زیارت تو کر کے دیکھو، کبھی اسے مل کے تو دیکھو، کبھی اس کی صحبت تو اختیار کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انسان کیا ہو۔
یہ وہ چیز تھی جس نے علی کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ شخص ہے کون. روایات میں آتا ہے کہ اگلے ہی دن وہ علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کسی سے پوچھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ لوگوں نے کہا یوں نام نہ لو پوچھو اللہ کے رسول کا. عزت اور تکریم اور محبت سے نام لو. تو علی کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ کسی انسان کو عزت و تکریم کیسے دی جاتی ہے. گھر پوچھا کہاں ہے گھر؟ بتایا یہ مسجد نبوی کے ساتھ کا لگ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا. اللہ کے رسول فلاں شخص آپ سے ملنے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات بتاؤ. وہ جب داخل ہوا تو اس نے ایک سرے سے نظر ڈالنا شروع کی آشانۂ نبوت پر اور وہ حیران ہوا کہ اس کاشانۂ نبوت کے اندر ایک گدا ہے جس کے اندر کھجور کے پٹھے ڈال کے اسے قدرے موٹا کیا گیا اور روٹی آرام دے رہی. اور ایک کونے میں ایک گھڑا ہے جس کے اوپر ایک پیالہ اوندا پڑا ہوا ہے ڈھانپنے کے. ایک دیوار پر ایک چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اور ایک دیوار پر گھر کی 9 تلواریں لٹکی ہوئی. کتنی؟ 9 تلواریں. اس گھر کی کائنات کو دیکھ کے حیران ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگا. اب وہ یہاں آپ کے دربار میں کھڑا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں قبیلے کا سردار ہوں. میں نے شام، ایران، عراق، حتیٰ کہ روم کی سلطنت کے بادشاہ کو بھی میں نے دیکھا ہے. وہ اپنی پوری بات سوچ رہا ہے لیکن ان کے درباروں کی شان و شوکت کو نظر آتی ہے لیکن یہ احترام اور محبت، یہ شائستگی اور پاکیزگی یہ ان کے درباروں میں کہیں دیکھنے کو ملی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہوا کہ جیسے کسی بادشاہ کے ساتھ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادشاہی نہیں نبوت، بادشاہی نہیں نبوت. کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ میں نے ایک واقعہ سنایا ہے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت. دشمن محفوظ، جانوروں کو چارہ، دشمن قبیلے کے سردار کی خاتون ہے اور اسے یہ ادب آداب نہیں ہے کہ چادر کی اہمیت کیا ہوتی ہے،
رضا کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو آزاد خیال، جس طرح ہمارے یہاں یہ انگریز لوگ کلچر ہے ان کو مسئلہ نہیں، ان کو دوپٹہ کپڑا چادر ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو مردوں کی طرح آگے مل رہے تھے، وہ بھی بالکل اسی ذہن کے ساتھ مردوں کی طرح سامنے آئے۔ تو میرے پیغمبر نے طریقہ کیا چھوڑا کہ سب سے پہلے اپنی نبوت والی چادر اس کافرہ خاتون کے سر پر، مسلمان تو عزتیں عطا کرتے ہیں، مسلمانوں کا دین تو عزتیں عطا کرتا ہے۔ ان کے جانور محفوظ، ان کے مویشی محفوظ، ان کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور جب مہینہ پورا گزرنے کے بعد وہ خاتون واپس جا رہی ہے تو سگے بھائی کو کہتی ہے کہ تمہارے پاس میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی میں اس شخصیت کے پاس محفوظ ہوں، جتنی عزت و تکریم مجھے وہاں ملی ہے اتنی عزت و تکریم تجھ سگے بھائی کے پاس ملے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ واپس گئے تو پورا قبیلہ مسلمان، پورا قبیلہ مسلمان۔ مسلمانوں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم دو طرح کے معاملات سے نبرد آزما ہیں، ایک حالات ہمارے اپنے ہیں اور ایک ہمارے حالات غیروں کے ساتھ ہیں۔ کل پرسوں ایک سروے چھپایا، وہ سروے کیا تھا؟ وہ سروے یہ تھا کہ مسلمان خود اپنے دین پر جو ان کے دین میں قانون اور ضابطے بنائے ہیں ان قانون اور ضابطوں پر خود کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اور وہ سروے پوری دنیا کے مسلمانوں، پوری دنیا کے اندر کیا گیا، تو اس میں ثابت یہ ہوا کہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر سب سے زیادہ پورا اترتا ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ غیر مسلم ملک مسلمانوں کے قوانین پر، مسلمان قوانین پر اجتماعی معاشرے کے اندر نظم و ضبط، ڈسپلن، صفائی، عدل و انصاف، ایک دوسرے کا خیال، انسانی جان کی حرمت، عورتوں کی عزت کا خیال، تعلیم و تربیت، ایک چیز۔ اور اس میں آپ کے ملک کا نمبر 164 ہے، 164واں نمبر ہے مسلمان قوانین پر مسلمان پاکستان کے معاشرے کے لوگوں کا عمل کرنے کا۔ کیسی عجیب بات ہے، قانون ہمیں ہمارے پیغمبر نے دیے، قانون ہمارے رب نے ہمیں دیے۔ میں نے خطبے کے آغاز میں آیات پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل، لوگوں اللہ حکم دیتے ہیں عدل، والاحسان، اور اللہ حکم دیتے ہیں احسان، والایتاء ذی القربی، اور اللہ حکم دیتے ہیں قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، والدین اولاد کے حقوق ادا کریں، اولاد والدین کے حقوق ادا کرے، استاد شاگرد کے حقوق ادا کرے، شاگرد استاد کے حقوق ادا کرے، آجر اجیر کے حقوق ادا کرے، اجیر آجر کے حقوق ادا کرے، وَإِيتَاءِ ذِی الْقُرْبَىٰ،
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں فحش کاری سے دور رہنے کا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، حکم دیتے ہیں اللہ پاک فحش کاری سے دور رہنے کا، وَالْمُنکر، اور منکر کاموں سے دور رہنے کا، وَالْبَغْيِ، اور اللہ کی بغاوت کے کاموں سے دور رہنے کا۔ یہ ہے ایک، اس میں بھی نماز والے احکام، روزے والے احکام، زکوٰۃ والے احکام، حج والے احکام، دیگر احکام، ان کا بھی ذکر نہیں ہو رہا، یہ صرف ایک پہلو بیان ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کا دین ذاتی زندگیوں کے اندر بھی اطمینان و سکون کی ضمانت ہے، اور دوسروں کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ ذاتی زندگیاں، انسانوں کی ذاتی زندگی، کوئی کرے یا نہ کرے، ذاتی زندگیاں، نمبر ایک، عبادت کے پہلو سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سارے امور کی پابندی، عبادت میں دل لگا ہوا ہو، نماز کے ساتھ شغف موجود ہو، نماز کے اندر شوق موجود ہو، یہ انفرادی عبادات ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کا گھر آباد ہو، تسبیحات، کبھی درود پاک کی تسبیح، کبھی استغفار کی تسبیح، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی اللہ کے ذکر کی تسبیح، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اذکار کی تسبیح۔ اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر فرائض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ و خیرات کا اہتمام، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، آپ یقین جانیے کہ یہ ذاتی زندگی کے لیے ٹھنڈ اور سکون اور خوشحالی کا پیغام ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے اجتماعی معاشرے اسے اپنا لیں